احمد جوید کے بے معنی مرڈر کے پیچھے وہ رات ضرور ہے جس رات ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ ایک بڑی گاڑی میں بیدیا روڈ پہ واقع ایک فارم ہاؤس میں داخل ہوتا ہے. جب وہ گاڑی اس فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتی ہے تو فارم ہاؤس میں ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے. وہ فارم ہاؤس جس میں جو ہے وہ درجنوں نوجوان جو ہیں وہ شباب کے نشے میں جو ہیں وہ جھوم رہے ہوتے ہیں. بہت ساری خوبصورت لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں جن کا تعلق جو ہے لاہور کے پوش اور لاہور کے امیر ترین اور طاقتور لوگوں کے بچوں میں سے ہوتا ہے. اور ان کے درمیان جب یہ ایک نوجوان اس کی انٹری ہوتی ہے، 6 فٹ اس کا قد تھا، خوبصورت نوجوان جب داخل ہوتا ہے ایک بڑی گاڑی اور پیچھے 2-3 سیکیورٹی کے ڈالے، اور جیسے ہی سیکیورٹی گارڈز احمد جوید کا جو دروازہ کھولتے ہیں اور اس میں ایک خوبصورت نوجوان جو داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بہت ساری جو خواتین ہیں وہاں پر دل ہار جاتی ہیں. یہ سورس بتاتا ہے کہ جب احمد جوید کی پہلی انٹری ہوئی تھی تو احمد جوید کے اوپر جال ڈالنے کا زی بٹ نامی خاتون نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا. زی بٹ نامی لاہور کی ڈارک پارٹیز کا وہ کردار ہے کہ جو پارٹیوں کی جان سمجھی جاتی ہے. جو پارٹی کتنی خوبصورت یا کتنی کامیاب ہوگی اس کا جو دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ زی بٹ اگر آئے گی تو وہ پارٹی کامیاب ہوگی. اس پارٹی میں زی بٹ تھی اور احمد جوید کی جب انٹری ہوتی ہے تو ایک دم کے لیے سب کچھ رک جاتا ہے. لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ احمد جوید کی ڈریسنگ پہ ہوتی ہے، اس کی گاڑیوں پہ ہوتی ہے اور اس کی خوبصورت جو وجاہت پر ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورس بتاتا ہے کہ یہ جو لاہور کی جو ڈارک پارٹیز ہیں وہاں پر بہت سارے جال بننے والے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیچھے ہر ایک نوجوان کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نوجوان کس بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، اس کا والد جو ہے وہ کس محکمے کا آفیسر ہے، یا اس کا والد کتنا بڑا بزنس مین ہے یا کتنا بڑا سیاستدان ہے. تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان سے ہم کیا کیا کام لے لیتے ہیں. یہ پارٹیز کا مقصد صرف عیش و عشرت نہیں ہوتا، یہاں پر بہت سارے سودے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری آنے والی ڈیلیں بھی طے ہوتی ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں آفیسر کا بیٹا ہے تو اس کے باپ سے فلاں کام ہم کیسے لیں گے. وہاں پر بہت سارے نوجوانوں کی ویڈیوز بنتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آفیسرز بک جاتے ہیں، بہت سارے آفیسر ڈر جاتے ہیں، بہت سارے آفیسر سے کام لے لیے جاتے ہیں. اسی طرح یہ لاہور کی جو ڈارک پارٹیز ہیں یہ ان کا ایک اور مکرو پہلو ہے جہاں پر نوجوان جاتے تو عیاشی کرنے ہیں، لیکن اس عیاشی کی قیمت پھر وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آفیسر نے سوئسائڈ کر لیا، فلاں آفیسر کے بچے نے سوئسائڈ کر لیا، فلاں آفیسر نے نوکری سے ریزائن کر دیا، فلاں پاگل ہو گیا. اس کے پیچھے ان ڈارک پارٹیز کے جو بچھانے والے ہیں اور ان کے جال ہوتے ہیں. اور وہی جال اسی طرح کا جال احمد جوید کے ارد گرد بچھایا جاتا ہے. اسی دن جب احمد جوید وہاں پر داخل ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کی دھڑکن، ہر لڑکی کا دھیان جو ہے احمد جوید کی طرف ہو جاتا ہے. اور وہاں پر بہت سارے جو احمد جوید کے آنے سے پہلے جو لڑکے وہاں پر ہیرو بنے ہوئے تھے ان کی ہیرو گیری سب کی نیچے چلی جاتی ہے. اور وہاں سے وہ ایک سٹارٹ ہوتی ہے ایک دشمنی، ایک سٹارٹ ہوتی ہے ایک وہ وہم، وہ ایک آپ کی انا کہ میں ہی سب سے طاقتور ہوں، میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے علاوہ اس پارٹی میں کوئی نہیں ہے. کہ جب دوسرا آتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو گرانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی دن پھر احمد جوید کے کچھ لڑکے جو ہیں وہ دوست بنتے ہیں اور وہی دوست بعد میں یہ جو معاملہ احمد جوید کو بھائی مانا جو اس کا مرڈر کیا جاتا ہے اور جو زی بٹ تھی وہ ان کے ساتھ قریب. اور اس طرح کی عورتیں کسی کی دوست نہیں ہوتی، نہ ان کو کوئی اپنی کوئی بیویاں بناتا ہے، نہ ان کے ساتھ اس طرح کی ریلیشن شپ بناتا ہے. یہ صرف چل ماحول اور کچھ وقت گزاری کے لیے ہوتی ہے. لیکن ان کو ساتھ لے کے جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے کو یہ بتانا کہ آج زی بٹ کے ساتھ وہ تھا، آج وہ اس کے ساتھ تھی. تو آئیے سمجھ لیں کہ پارٹیوں کی، محفلوں کی، کھانوں کی، گیدرنگ کی اس طرح کی خواتین رونق ہوتی ہیں، آرگنائزر ہوتی ہیں. ان کے پاس اور بھی بہت سارے طلسم ہوتے ہیں. یہ طلسم منشیات سے لے کے جسم فروشی کے اڈوں تک، جو کانوں تک یہ طلسم پہنچتے ہیں. اور ان طلسموں کی ڈوریاں بہت سارے جو ہیں وہ سرکاری محکموں سے لے کے بہت سارے مافیاز تک پہنچتی ہیں. یہ وہ خوفناک ایک آپ کہہ لیں اس کیس کے پیچھے بہت ساری ایسی خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ
انویسٹیگیشن اداروں کا کام ہے کہ اب وہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن فی الحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد جوید کا جو مرڈر ہے اس کے قاتلین ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے. احمد جوید کا جو مرڈر ہے اس کے ملزمان اتنے بااثر ہیں کہ ابھی تک وہ پولیس کی گرفت یا قانون کی شکنجے سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہے ہیں. احمد جوید کا والد بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ بھی لاہور کی ایلیٹ کا ایک حصہ ہے. ایک بہت بڑے پرائیویٹ کالج کا جو ہے وہ اب چیئرمین ہے اور وہ ارب پتی بندہ ہے، لیکن وہ بھی اس معاملے میں ابھی تک اپنے بچے کو انصاف دلانے میں ابھی تک وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اس کیس کی طرف. احمد جوید کو جب چند دن پہلے لاسٹ ویکینڈ نائٹ پہ احمد جوید کا ان لڑکوں کے ساتھ بیدیا روڈ کے ایک فارم ہاؤس پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو زی بٹ کے گھر میں جو ہے ان سب کو بلایا جاتا ہے اور احمد جوید کو جو یہ کہا جاتا ہے، ذرائع کہتے ہیں، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ احمد جوید کو بنا سیکیورٹی گارڈز کے وہاں پر بلایا جاتا ہے. احمد جوید کیونکہ ظاہری بات ہے اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ایک لمبے عرصے سے یہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب ان کو بلایا جاتا ہے تو احمد جوید کو مرڈر کرنے کا پلان پہلے ہی بنا ہوا تھا. احمد جوید کے ساتھ کچھ معاملات تھے جو ان کے پینڈنگ تھے، جو ابھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ابھی انویسٹیگیشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہلے نہیں بتا سکتے. پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی، اس کے بعد رپورٹس آئیں گی اور پھر یہ چیزیں ہم ان کے ساتھ میچ کر کے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کریں گے. تو وہاں پر احمد جوید کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ احمد جوید آگے ریٹیلیٹ کرتا ہے. جب احمد جوید ریٹیلیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بھی ظاہری بات ہے انہی پارٹیوں کے وہی ایلیٹ کے نوجوان تھے، ان کے پاس گارڈز بھی تھے، اسلحہ بھی تھے. آپ یہ سوچیں، یہ جانیں کہ ڈیفنس فیس 9 جیسے علاقے میں آدھا گھنٹہ تک وہاں پر مسلح نوجوان فائرنگ کرتے ہیں. کچھ احمد جوید کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پولیس، کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ جو ہے وہاں پر رسپانس نہیں کر پاتا. یہ ایک دوسری حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر، یہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ڈارک نائٹس ہوتی ہیں وہاں، لیکن وہاں پر یہ کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر اسٹیٹ سیکیورٹی دیتی ہے ہر ایک عورت کو جو وہاں پر ناچتی ہے، جو وہاں پر ہر ایک سیگمنٹس کو جو اسٹیٹ وہ سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر طاقتور بھی جب قابو آتا ہے قانون کے تو اس کے بھی ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے بھی ہاتھ جو وہ اپنے بندھے ہوئے محسوس کرتا ہے. تو یہ نوجوان جو ہیں ابو بکر اور اس کے ساتھی جو ہے جن کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، یہ آدھے گھنٹے تک وہاں پر مسلسل فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے. تو یہ کیس جو ہے یہ اب اپنی گرہیں اس کی کھل رہی ہیں. انویسٹیگیشن اگر فیئر طریقے سے ہوتی ہے تو جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مافیاز ایکٹیو ہو چکے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس کی انویسٹیگیشن فیئر طریقے سے نہیں ہو پائے گی اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیس آپ کو دبتا ہوا دکھائی دے گا. حالانکہ بہت سوشل میڈیا کے اوپر آنے کی وجہ سے اور بہت سارے صحافی دوستوں کی محنت کی وجہ سے یہ کیس کی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پولیس ان ملزمان کو ابھی تک چوتھے دن ابھی تک وی لاگ ریکارڈ کرنے تک نہیں پکڑ سکی، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. دوسری بات اس میں یہی ہے کہ ہر وی لاگ میں ایک مورل بات ضرور کرتا ہوں. جرنلزم کرنے کا مقصد یا وی لاگنگ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب آپ جب ان ڈارک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کر جو ہے وہ رستے پر چلائے. لیکن جب دولت بے تحاشا ہوتی ہے، پیسہ بہت بے تحاشا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا لگانا کہاں پہ ہے، تو نوجوان پھر ایسی سوسائٹیز کا رخ کرتے ہیں. تو یہ جان لیں کہ یہ جو سوسائٹی ہیں یہ آپ کے ارد گرد بہت بڑے جال ہیں. اگر آپ کا والد سرکاری آفیسر ہے، اگر آپ کا والد بہت زیادہ پیسے والا ہے، بزنس مین ہے یا پولیٹیشین ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ کو کسی نہ کسی جال میں پھنسا کر آپ کی ویڈیو بنا لی جائے گی. آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہے، تو یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ وہاں پر پھر آپ کو ان چیزوں کے اوپر پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے والدین کو، آپ کی فیملیز کو، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خبریں آپ کو ملتی ہیں کہ فلاں سرکاری آفیسر یا فلاں سیاستدان کا جو بچہ ہے وہ ڈرگز لینے کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا ہے، کسی نے سوئسائڈ کر لیا ہے، فلاں آفیسر اپنے فلیٹ میں مردہ پایا گیا. تو اس طرح کی خبریں آپ کو سنتے ہیں. اس کی وجہ، اس کے پیچھے یہ ڈارک نائٹس کے جو جالز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. تو خدا را خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور یہاں پہ قانون ہے، جس طرح آپ ایک چھوٹی پوڑی والے کو پکڑتے ہیں نا اور اس کو جوتے بھی مارتے ہیں، اس کا چلان بھی کرتے ہیں، تو جناب بڑی پوڑیوں والوں کو اور جو وہاں پر شراب و شباب کی نہریں بہا دیتے ہیں اور وہ بھی آپ کی چھتر چھایا کے نیچے اور آپ کے بالکل نیچے، تو خدا را اس میں آپ سب کے بچے بھی ہیں. یقین کریں اس میں آپ کے ہی بچے، آپ کے محکموں کے بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، آپ کے محکموں کے دوست بھی ان چیزوں سے سفر کرتے ہیں. تو خدا را ان بچوں
یہ فیوچر ہے پاکستان کا، ان کو بچائیے۔ اور اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو یقین کریں دولت کے جو خرچ کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، تو ہو سکے تو ان باتوں پہ عمل تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ہمارا کرنا ضرور بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نوجوان کے گناہ معاف کرے، اس کے والدین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور پاکستانی قانون کو اور پولیس کو ان ملزمان کو پکڑنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔